کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیضان اسلام میں ویلکم کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آج بھی ایک بہت ہی پیارے موضوع سے متعلق ہم مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شکر نعمت۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرنا کتنا اہم ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا طریقہ ہے، ہم کس قدر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر مسلمانوں کے درمیان شکر نعمت کا جذبہ کس قدر پایا جاتا ہے، یہ سب کچھ اور اس سے متعلق بہت سارے سوالات کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتدا درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں سے حصہ پاتے چلے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ گزشتہ دنوں ہی 14 اگست کا ہم نے دن بھی منایا، سیلیبریٹ کیا، اور آزادی ایک نعمت ہے، آزادی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس موضوع سے متعلق بہت کچھ گفتگو بھی کی جاتی ہے، یوں بھی ہمارا یہ موضوع موقع سے بھی مناسب ہوا، اور جنرلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا اس موضوع سے متعلق بات چیت جاری رہتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر کا معنی جو ہے وہ یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ شکر کہتے ہیں کسی کے احسان کے بدلے میں اپنے دل سے یا اپنے اعضاء کے ذریعے اور یا اپنی زبان کے ذریعے اس کی تعظیم کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے ہم پر کسی نے احسان کیا تو اب اگر ہم اس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمارا محسن ہے تو یہ شکر ہوگا، اور اگر اس کا ہم پر احسان نہیں اور ویسے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے تو یہ تعظیم تو ہے لیکن اس کو شکر ادا کرنا نہیں کہتے۔ تو شکر کا بنیادی طور پر معنی یہ ہے کہ کسی کے احسانات کی وجہ سے اپنے دل سے یا اپنے اعضاء سے یا اپنی زبان سے اس کی تعظیم کی جائے۔ تو اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے شکر کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے، جو دل سے ہو یا اعضاء سے ہو یا وہ اپنے ہاتھوں سے ہو، صحیح، یا اپنی زبان سے ہو۔ یہ تو بنیادی طور پہ شکر کا معنی ہے۔ اب یہ ہے کہ شکر کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو ضرورت ہے وہ یوں ہے کہ شکر کا ادا کرنا یہ فطرت انسانی ہے۔ یعنی فطرت انسانی یوں ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ جی، تو شکریہ کا ادا کرنا یہ فطرت انسانی ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا سبب ہے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب تو یہی ہے کہ ہم پر حقیقتاً
جو احسانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، یعنی دنیا کی جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اس کی نعمتیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ بقیہ جتنی کائنات ہے وہ بھی سب ہمارے حق کے اندر اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، فرمایا کہ اللہ نے تم پر اپنی ظاہری باطنی نعمتوں کو بہا دیا ہے. یعنی الفاظ مبارکہ جو ہیں وہ ہیں کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بہا دی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری وہ جو ہمیں نظر آتی ہے، باطنی وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اسے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم انہیں واقعی شمار نہیں کر سکتے. کبھی آدمی صرف بدن کے جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی تفصیلات معلوم کر کے یہ دیکھ لے کہ کتنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے. یعنی 4000 بیماریوں کے جو جینز ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ہم 4000 بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے. ہم لے دے کہ 1 2 4 5 7 بیماریوں کے اندر، یعنی جو ہوتا بھی ہے وہ 2 4 کے اندر ہی ہوتا ہے. اور وہ جو اتنے سارے بیماریوں سے بچے ہوتے ہیں، ان بیماریوں کی جو یعنی ان کی جو شدت ہے، انٹینسٹی ہے، ان کو اگر دیکھیں تو ان میں بعض اوقات ایک بیماری آدمی کا جینا دوبر کر دیتی ہے. تو اب کتنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا جو ہے یہ انسان کے بس سے باہر ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرما دیا. اچھا، اسی طرح یہ کہ ساری کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یعنی سورج ہے، وہ ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے حق میں. سورج نہ ہو تو جو حال ہو آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو اب زمین میں جو کچھ ہے، خاص زمین کے نیچے کی معدنیات ہے، یا زمین کے اوپر سمندر ہے، دریا رواں ہیں، یا اور جو ہے وہ ہریالی ہے، یا دیگر چیزیں ہیں، یا زمین کا کسی جگہ سخت ہونا، کسی جگہ نرم ہونا، کسی جگہ اونچا ہونا، کسی جگہ نیچا ہونا، یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو چونکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اس لیے اس کا شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے. لیکن بندہ جو ہے وہ محدود ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا بھی محدود ہی ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ محدود بندے کے محدود شکریہ کے اوپر لامحدود نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے، لامحدود اجر اس کو عطا فرماتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حکم الہی پہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو، اگر تم اللہ ہی کے عبادت گزار ہو، اگر تم اللہ ہی کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. تو پہلے نمبر پر تو حکم الہی، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اب جو بندہ کسی بھی نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس حکم الہی پر عمل کرتا ہے. ایک بات. دوسری فضیلت یہ ہے کہ شکر کرنے کا فائدہ خود بندے ہی کو ملتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو فائدہ تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو اس سے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے. تو اس لیے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شکر ادا کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرے. تو لہذا جو بھی شکر ادا کرنے والا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرنے والا ہے. اور جو ناشکری کرے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو ناشکری کرے گا تو میرا رب جو ہے بے پرواہ ہے، کرم والا ہے، بزرگی والا ہے. یعنی رب بے پرواہ ہے، کوئی اس کا شکریہ ادا کرتا یا نہیں کرتا. لیکن اگر بندہ کرتا ہے تو فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے بھلے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. اچھا، تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے
تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. بہت اہم بات. یعنی گویا اپنی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ نے بندے کو جو نعمت دی ہے اس نعمت پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ اسی نعمت میں اضافہ فرما دے گا. کسی جگہ کوانٹٹی کے اعتبار سے یعنی تعداد اور مقدار کے اعتبار سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا, رزق حلال ہے, ہم اس رزق حلال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ رزق عطا فرمایا. اب یہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور مال عطا فرمائے گا. اور جہاں پر اس نعمت میں تعداد کے اعتبار سے اضافہ نہیں ہوگا وہاں پر برکت کے اعتبار سے اضافہ ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اگر اپنی اولاد کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اولاد پر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی, تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو فرما بردار بنا دے گا, اس کو سلامتی والی بنا دے گا, اس کو عافیت والی بنا دے گا, اس کو سکھ دینے والی بنا دے گا. تو یہ اس نعمت کے اندر اضافہ ہو جائے گا. تو یوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے شکر کے ذریعے اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے. اچھا, اسی طرح شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جب بندہ شکر کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے. گویا مجموعی طور پہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے, آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے, اور دین کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے. تو یوں مجموعی طور پہ شکر جو ہے وہ ایک جامع خوبی ہے جو دین و دنیا دونوں کے اندر آدمی کو فائدہ دیتی ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ میں نصیب بھی فرمائے. اور یہ فضائل سن کر تو یقیناً دل جو ہے وہ اس طرف مائل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شکر ادا کیا جائے. لیکن بحیثیت مسلمان ہونا تو یہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی کسی خاص موقع پر ہو یا کوئی خاص نعمت ہو یا عمومی نعمت ہو, تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے نیکی, پرہیزگاری اور اس کی رضا کے کاموں کی طرف مزید بڑھنا چاہیے. لیکن مفتی صاحب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس طرف مائل ہونے کے بجائے کسی نعمت کے ملنے پر مسلمان ہی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام جو عمومی طور پر نہیں کیا کرتا اس نعمت کے موقع پہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ اصل فی نفسی ہی تو یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ شکر ادا کرنے کی طرف کم آتے ہیں. جی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے اعملوا آل داود شکرا, اے آل داود شکر ادا کرو, شکر کا عمل کرو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں. تو اب یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں شکر ادا کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. اولاً تو اصلاً ہی شکر ادا کرنے والے کم ہوتے ہیں. پھر ان میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں ان کے شکر ادا کرنے کی مقدار کم ہوتی ہے. جیسے اگر 100 نعمتوں پہ 100 شکریہ ادا کرنا چاہیے تو وہ 2 ادا کر رہے, 2 پر شکریہ ادا کر رہے, شکر ادا کر رہے ہوں گے یہ چیز. اچھا, اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہمیں معلوم بھی ہے, یا اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یقیناً اس بات کا ادراک بھی ہوگا کہ یار نعمت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن ہم شکر جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی وجہ کسی اور ہی راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں. اب اس کا یہ ہے کہ یہ بندوں کو ناشکرا بنانا, جی, بندوں کو ناشکرا بنانا یہ شیطان کا پہلا اعلان تھا. یعنی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا, جی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا میری بارگاہ سے, تو جو ہے وہ ذلیلوں میں سے ہے. تو اس وقت شیطان نے آگے سے جو جواب دیا تھا اس جواب کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے کہا تھا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, اب میں تیرے بندوں کے راستے پر, سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. میں ان کے دائیں طرف سے حملہ کروں گا, بائیں طرف سے حملہ کروں گا, میں آگے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ میں ان کو اتنا ورغلاؤں گا, ان کو میں اتنا نافرمانیوں پر اکساؤں گا, ان کے دل و دماغ پہ ایسا قبضہ جماؤں گا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا.
یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پہلے دن کہا تھا، جس دن وہ مردود ہوا اور بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ ہوا، نکلا گیا، اسی دن اس نے یہ کہہ دیا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے جو مین مقاصد ہیں، صحیح جو اس کے بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ بندے خدا کے نا شکر گزار بنے، شکر گزار نہ بنے، نا شکر گزار بنے۔ تو چونکہ جب اس کے ایک بنیادی اہداف کے اندر یہ شامل ہے، تو اب ان اہداف کو حاصل کرنا اس کے لیے پوری کوشش بھی کرے گا۔ تو اب وہ پھر اس کی کوششیں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ نعمت ادھر سے مل رہی ہے، بندے کو ادھر نکال دیتا ہے، نعمت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، آدمی کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری پھر یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جیسے ہی آدمی کو تھوڑی سی سہولت ملتی ہے تو چونکہ ہم عادی ہیں اپنے نفس کی جو ہے نا وہ تعیشات کے یا اس کی پیروی کرنے کے، اور نفس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا نفس عمومی طور پہ ہے بھی نفس ہمارا یعنی نفس لوامہ کے برائی پر ملامت کرے ہمیں برا کرنے پر، یا نفس مطمئنہ کہ جناب ایسا ایمان کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہو، یا راضیہ مردیہ ہو، تو ہمارا نفس چونکہ اس درجے کا نہیں ہے، عمومی طور پہ ہمارا نفس جو ہے نفس امارہ ہی ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اب ایک طرف نعمت ملتی ہے، ایک طرف سے شیطان اپنے جملہ اہداف کے ساتھ کود پڑتا ہے، ادھر سے ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ مہذب نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، تو یہ دو دشمن جو ہے وہ مل کے پھر ہمیں کسی اور راستے کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی بندے نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو وہ شیطان کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھے، ان پر بھی غور کرے، اور اپنے نفس کی طرف بھی متوجہ رہے کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد جو ہے میرا نفس مجھے کن چیزوں پر جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ تو نفس کا مقابلہ جو ہے نا ایک مسلسل کرتے رہنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد پھر بندہ شکر الہی کی طرف آ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی ہی اہم بات، بڑے پیارے مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین آپ جو ہے وہ سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کس قدر اہم، اور آج ہمارا حال کیا، اور اس کی وجہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ درکار ہوگی، کیونکہ جتنا بڑا دشمن اور اس دشمن کو جو جتنا بڑا ہدف، تو اس کے مقابلے کے لیے ہمیں اپنی دفاعی قوت بھی اتنی ہی زیادہ مضبوط رکھنی ہوگی۔ اور جب شیطان نے مردود ہوتے وقت اس بات کا اعلان کر دیا تو ہمیں بھی اس چیلنج کو یوں قبول کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ ناشکری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور یقیناً جو اس بات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، اسوہ کامل ہیں، جن کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر فرمایا کرتے تھے، اگر اس کا تذکرہ ہو کہ ہمارے آقا کس طرح سے شکر ادا کیا کرتے تھے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی سمجھنا، اور پھر یہ باعث ترغیب بھی ہوگا۔ اصل میں مجموعی طور پہ تو یہ بذات خود ہی ایک پورا بیان ہے اس موضوع کے اوپر۔ اصل اس میں بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہمیشہ جو ہے وہ شاکرین یعنی وہ شکر گزار ہی ہوئے، شکر ادا کرنے والے ہی ہوئے۔ اور جو پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہے ان کی سیرت مبارکہ بھی یہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ جو یعنی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ والی جو پڑھی ہے، اس کا جو پہلا حصہ وہ یہی ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد والو شکر کا عمل کرو، یعنی داؤد علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور ان کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ان کو فرمایا گیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اب انبیاء کرام علیہم السلام کو شکریہ ادا کرنے کا فرمایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر بہت سارے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ یعنی اپنے شکر گزار بندے کے طور پر بیان فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کیا، یعنی اس میں ہم سب بھی شامل ہیں کہ ہم بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابتداءً بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمایا گیا۔ تو اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اب آگے اللہ تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اصل اس کا جو یہاں محذوف ہے وہ یہ ہے کہ تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا انہو کانا عبدن شکورا،
بے شک نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. تو اب شکورن شکر گزار بندہ بطور خاص ایک وصف حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا گیا. اچھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. فرمایا کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے. امت سے مراد بے شمار خوبیوں کے جامع یا اس کا مطلب ہوتا ہے پیشوا. تو ترجمہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیشوا تھے, یہ بہت ساری خوبیوں کے جامع تھے. اچھا امتن قانتا للہ اللہ کے فرما بردار تھے, حنیفہ ہر باطل سے جدا تھے, وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاکرا لِأَنْعُمِهِ, ابراہیم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے. شاکرا لِأَنْعُمِهِ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے. اور اجتباہ وحدہ الی صراط مستقیم, اللہ نے ان کو چن لیا, انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی. تو اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور خاص شاکرن کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا. نوح علیہ السلام کو شکورن بہت زیادہ شکر کرنے والا, ابراہیم علیہ السلام کو شاکرن لِأَنْعُمِهِ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بیان فرمایا. اچھا اب اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی اوصاف کے اندر یہ چیز آتی جائے گی. اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات مبارکہ کا تعلق ہے تو آپ کے شکر ادا کرنے کے واقعات مجموعی طور پر تو 20 کی تعداد میں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک رات آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ رات کے وقت آپ نوافل ادا فرماتے تھے اور بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے, بڑی لمبی نماز, یعنی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا, سوج جاتے تھے. تو اس پر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور اس کے معصوم بندے ہیں, بخشائیں, تو آپ یہ اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے آگے سے جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو گویا اس سے پتہ چلا کہ آپ کی جتنی نفلی عبادتیں تھیں, جو بھی آپ نوافل پڑھتے تھے, راتوں کو جاگتے تھے, عبادت میں گزارتے تھے, وہ سب کے سب اس لیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو شکر الہی کی ادائیگی کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے یہ معمولات مبارکہ تھے. اچھا یہ تو وہ ہے, یعنی یہ بھی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, یہ بھی ایک زندگی مبارکہ معمول ہے. لیکن اس سے ہٹ کر نبی کریم علیہ السلام کے وہ معمولات جو بالکل چھوٹے چھوٹے سے معمولات ہوتے ہیں جن کو بعض اوقات آدمی ڈیلیبریٹلی کرتا ہے اور بعض اوقات ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہا ہوتا ہے, ایک زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم سوتے ہیں تو سونا ہماری مجبوری ہے, سو کے اٹھتے ہیں تو اب ہم ایک فریشنس فیل کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی اگر سنن مبارکہ ان معمولات کے اندر دیکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کا ادا کرنا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ تھا. مثال کے طور پہ سرکار علیہ السلام جب بیدار ہونے کے بعد آپ کی دعا یہ ہوا کرتی تھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی. تو اب نیند سے اٹھنے کے بعد سرکار علیہ السلام یہ دعا مانگ رہا ہے, یعنی ابتدا میں پہلا عمل ہی شکر, جو سونے سے اٹھنے کے بعد جو پہلا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اچھا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی پانی پینے کی سنت یہی ہے کہ پانی پینے سے فارغ ہوں تو الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ادا کیا. کھانا کھانے کے بعد کی جو مسنون دعائیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں اس کے اندر کیا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھانا کھلایا, پانی پلایا, مجھے مسلمان بنایا. تو کھانے کے بعد کیے آئینہ دیکھیں تو یہ ہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ تو نے میری شکل و صورت تو اچھی بنائی ہے, میرے اخلاق بھی اچھے کر. کیا بات. آدمی واش روم جاتا ہے, واش روم سے باہر نکلنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے تکلیف سے نجات عطا فرمائی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. کیا بات. تو اب گویا اگر ان معمولات کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے
کہ شکر جو ہے وہ ہر قدم پر بندے کے ساتھ ہے. یعنی ایک بندہ جو جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اپنے معمول کے مطابق اگر اٹھیں اور ہم نے بالکل سنت کے مطابق عمل کرنا ہے تو ہماری پہلی سنت اٹھنے کے بعد کیا ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے نیند کی صورت میں ہمیں موت دی اور بیداری کی صورت میں ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس کے اوپر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ واش روم جاتے ہیں. واش روم سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے تکلیف دہ شے کو جو ہے وہ دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرمائی. اب اس کے بعد ہمارا معمول ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، پانی پیئیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اس کے بعد ہم لباس پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوہ. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے پہناوا عطا فرمایا، لباس عطا فرمایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر ہی مجھے یہ شے عطا فرما دی. اس کے بعد آدمی جو ہے وہ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا منہ دیکھتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری شکل اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. کیا بات. اس کے بعد وہ آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. تو گویا آدمی اگر ایک واقعی اسلامی زندگی گزارتا ہے، ایک واقعی مسلمان والی زندگی گزارتا ہے تو شاید وہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ابھی تو بازار نہیں پہنچا، وہ کام گھر کرنے سے پہنچا، نکلنے سے پہلے جو ہے نا وہ 5-10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور اس کے بعد گھر سے نکلے گا. تو اس سے اور یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ تھے. تو یوں شکر جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بھی حصہ ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب جب آپ دعائیں پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جس کو یہ دعائیں یاد ہوں اور اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہو اور ان اعمال کو کرتے وقت اور جو مقامات آپ نے بیان فرمائے اس وقت یہ شکر کی نیت کے ساتھ ان دعاؤں کو ادا کرے گا، پڑھے گا تو زندگی میں کتنا سکون ہے، کتنا ایک پر لطف ایک یہ کیفیت ہے انسان کی، ایک خیال ہے کہ میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور جو آپ نے ابتدا میں بھی فرمایا کہ یاد کرنی چاہیے، یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے اور ان کا ترجمہ بھی ذہن میں ہونا جو چاہیے. آپ نے ایک سینیریو بیان فرمایا نا تو بڑا ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے قدم قدم پر دعائیں ہیں، ہر موقع کے حساب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کس طرح سے شکر ادا فرمایا. اسی طرح اور بھی دعاؤں کو آپ غور کریں گے تو آپ کو قدم قدم پر جو ہے وہ اس طرح کی دعاؤں کا تذکرہ ملے گا. کہیں پر لفظ الحمد کے ساتھ ہوگا، کہیں پر مفہوماً جو ہے وہ شکر ادا کیا جا رہا ہوگا. تو اب نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ عز و جل ان دعاؤں کو یاد کروں گا. اچھا بعض اوقات دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن اس کا مفہوم ذہن میں نہیں ہوتا. اگر دعا ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہو تو کیا ہی بات ہے. آپ کا کیف، آپ کا سرور اس دعا کو پڑھنا اور پھر اس کی قبولیت کی امید بھی یقیناً زیادہ ہوگی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جہاں پر ہمیں دیگر بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہاں پر قدم قدم پر دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں. ہم مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، یا ویسے ہی آپ دیکھیں گے تو جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوگا وہ خود بھی دعائیں جو ہے وہ پڑھتا ہوگا، یاد ہوں گی. بلکہ مدنی منوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے تو دعا پڑھی، کھانے کے بعد کی دعا پڑھی. تو ایک بڑی ہی پیاری ایک ہماری عادت ہے، یوں سمجھے کہ مدنی ماحول کے اندر سفر پر جا رہے ہیں، مدنی قافلہ ہے، چند اسلام بھی ساتھ ہیں، ایک دعا پڑھائے گا، سب اس کے ساتھ دعا پڑھیں گے. اتر کر کہیں پر پہنچے وہاں پر دعا پڑھیں گے. چاند دیکھ رہے ہیں اس وقت دعا پڑھیں گے. تارے کو دیکھا تو اس کی دعا پڑھی. بارش برس رہی ہے تو اس کی دعا پڑھی. تو ایک بہت ہی بڑا حصہ ہماری تربیت کا مدنی ماحول میں دعاؤں سے متعلق. اور مکتبۃ المدینہ پر دعاؤں کی ایک کتاب بھی موجود ہے، اس کو حاصل کیجئے اور خاص طور پر اس نیت کے ساتھ ان دعاؤں کو یاد کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں ملیں گی، بڑا ہی سرور آئے گا، کیف ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ ہمیں برکتیں بھی نصیب ہوں گی. مفتی صاحب یہ تو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، بالخصوص اس کے نعمت پر، اس کی رحمت پر، اس کی عطا پر. اس سے ہٹ کر کیا بندوں کے شکر کی بھی اسلام کے اندر صورتیں ہیں کہ بندہ اگر کوئی احسان کرتا ہے، کسی بندے کی طرف سے ہم پر احسان ہوتا ہے، کوئی مدد ملی، کوئی اس طرح کا کام اس نے ہمارے ساتھ کیا تو کیا اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا بندوں کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بندوں کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم تو ہے اس کا بھی جی. اور اس کی اگر تھوڑا سا یعنی اگر ہم اپنے دین کے پورے اس میں بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھتے ہیں تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے.
صحیح، ہمیں حکم ہے کہ ہم اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا بھی شکر ادا کریں. اچھا، بالخصوص. اب وہ من وجہین تو اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے، لیکن بحیثیت ذات بہرحال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جدا گانا ہی شکر ادا کرنا ہے. اب اس کی ایک بڑی اعلیٰ درجے کی مثال جو ہے وہ درود پاک ہے. یعنی ہمیں حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جی، یہ درود پاک پڑھنا جو ہے یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ یعنی درود کے جو اپنے مقاصد ہیں وہ، یعنی درود کے جو مقاصد ہیں وہ تو اور بھی بہت سارے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی مطلقاً تعظیم مقصود ہے، آپ سے محبت کا اظہار مقصود ہے. لیکن درود پاک پڑھنا اس طور پر بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر جو احسانات فرمائے، ہم تک دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، قرآن عطا فرمایا، ہماری تربیت فرمائی، ہماری اصلاح فرمائی، اللہ کا راستہ ہمیں بتایا، ان احسانات کے بدلے میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں. اس لیے بعض درود پاک بذات خود ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ مفہوم موجود ہے. اچھا، جیسے ہم پڑھتے ہیں جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. صحیح، مشہور درود. تو اب اس درود پاک کا ترجمہ ہی کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدلہ عطا فرمائے، وہ بدلہ جس کے آپ اہل ہیں. واہ، کیا بات ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ اصل میں اب یہ کس چیز کا بدلہ ہے کہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے. صحیح، جو آپ نے ہم پر احسانات فرمائے، جو آپ نے ہم تک دین پہنچایا، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے اوپر ان احسانات کے بدلے آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے جس کے آپ اہل ہیں. سبحان تو اللہ. اصل میں دیگر بھی جو درود ہوتے ہیں ان کے پیچھے مفہوم یہی ہوتا ہے. اب وہ کسی درود کے اندر تو جزا اللہ کے مفہوم کے اندر واضح ہو گیا، لیکن اس سے ہٹ کر بھی یہی ہوتا ہے. اگر ہم مطلقاً بھی یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، درود نازل فرما، سلامتی نازل فرما. تو یہ کیا ہے کہ اے اللہ انہوں نے ہم پر جو احسانات فرمائے ہیں ان کے بدلے میں ان پر رحمت نازل فرما، ان پہ درود نازل فرما، ان پہ سلامتیاں نازل فرما. تو یہ بھی ایک شکر کی صورت ہے، اور یہ بندوں ہی کے شکر کی صورت ہے. یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے متعلق ہے. اچھا، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ہمارے اوپر واجبات میں سے ہے. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہم لوگوں پر واجب ہے کہ انہی کے ذریعے تو ہم تک دین پہنچا. واہ، کیا خوبصورت. اگر ہمیں قرآن ملا ہے تو اس کے راستے کے اندر کون ہے جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا؟ صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، سنت، آپ کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ انہی کی دیانت، صداقت، امانت، بزرگی، عظمت، خدمت، محنت، کوشش ہے جس کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. تو لہذا صحابہ کرام اچھا، اب اس واجب کی صورت کیا ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تعظیم کے ساتھ لیا جائے، ان کی بے ادبی سے بچنا واجب ہے. تو اب یہ جو ان کی بے ادبی سے بچنا واجب ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ وہی ہے، وہ جو ان کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے یہ اس کے واجب صورتوں میں سے ہے کہ ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ ان سے راضی ہو، واہ، اللہ ان سب سے راضی ہو، دعا کریں، اللہ کی رضا انہیں نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہو. یہ ساری دعائیں کیوں ہیں؟ ان کے احسانات کے بدلے میں. ایک ان کی تعظیم بھی مقصود ہے، اور وہ تعظیم وہی کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ شکر کا مفہوم ہی یہ ہے کہ کسی کے احسانات کے بدلے میں اس کی تعظیم کی جائے، وہ دل سے ہو، وہ اعضاء سے ہو، یا وہ زبان سے ہو. تو یہ زبان کے ساتھ ان کی تعظیم جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد اور بھی پھر جو بزرگان دین ہیں، جیسے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اگر بخاری شریف ان کے ذریعے ہمیں ملی ہے، احادیث مبارکہ کے مستند مجموعہ ملا ہے، تو وہ اس کے مستحق ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دیگر ائمہ دین ہیں جن کے ذریعے ہمیں دین آسان اور قابل فہم صورت کے اندر نصیب ہوا، جنہوں نے پوری محنتیں کر کے دین ہمیں جو ہے وہ اجتہاد کر کے دین ہمیں عطا فرمایا، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم. اس لیے جب بھی ان کا ذکر کیا جائے اچھے انداز میں ذکر کیا جائے، تعظیم کے ساتھ ذکر کیا جائے، محبت کے ساتھ ذکر کیا جائے، دعا کے ساتھ ذکر کیا جائے. اچھا، پھر اس کے نیچے آ جائیں اساتذہ ہیں جیسے
صحیح. تو اب استاد ہے تو استاد کے بارے میں یہی حکم ہے نا کہ آدمی جو ہے وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا آقا ہے. کیا بات. چاہے مجھے رکھے چاہے مجھے بیچ دے. تو یہ جو استاد کے ساتھ تعلق ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کے شکریہ ادا کرنے کی صورت ہے. اچھا اب اس کے شکریہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعظیم کی صورتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کے لیے دعا کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ میں نے اپنے استاد محترم کے لیے ان کی وفات کے بعد آج تک میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے. تو اب یہ استاد کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنا جو ہے یہ اس کا ایک شکریہ ادا کرنے ہی کی ایک صورت ہے. زندہ ہے تو اس کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا ایصال ثواب کی صورت ہو سکتی ہے. اچھا اسی طرح شکریہ ادا کرنے میں والدین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے انشکر لی والدیک، کہ اے بندے میرا بھی شکر ادا کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. ایک ساتھ ہی بیان. تو اب اس سے بڑی تصریح تو اور کوئی ملے گی نہیں. یعنی یہ جو سوال تھا کہ اللہ کے علاوہ کیا دوسروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تو اصرح التصریح طور پہ بیان فرما رہی ہے انشکر لی والدیک، کیا بات. میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. تو اب ماں باپ کا شکر ادا کرنے کی بھی وہی صورت ہے، زندہ ہیں تو اس میں اور بہت اور صورتیں ہو جاتی ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، ان کے لیے ایصال ثواب ہے، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا ہے، ان کے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، ان کے قرضوں کا ادا کرنا، پھر یہ والی ساری صورتیں اس میں آ جاتی ہیں. تو والدین کا شکریہ ادا کرنے کی بھی صورت ہے. اچھا اس سے ہٹ کر جدا گانا عام دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کہ ہم پر ویسے کسی نے احسان کیا، نہ وہ ہمارا استاد ہے، نہ ہمارے والدین ہے، نہ وہ معظمات دینیہ میں سے کوئی شخصیت ہے، تو ان کا شکریہ ادا کرنا اس کا بھی حکم ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کیا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کیا ہے، احسان کرنے کا بدلہ احسان کرنے کے سوا کیا ہے. تو اگر کوئی ہم پر احسان کرے تو بدلے کے اندر ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں، وہ دنیاوی طور پہ ہو. یعنی جو ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کے احسان کا اس کو بدلہ دیں. اچھا اسی طرح ایک حدیث مبارک بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی یہ اللہ کے شکر ادا کرنے میں سے ہے کہ بندوں کا بھی شکر ادا کیا جائے. تو لہذا دنیاوی اعتبار سے بھی ہم پر اگر کوئی احسان کرتا ہے، مثال کے طور پہ پیاس لگ گیا، کسی نے پانی پلا دیا، یا پیاس نہیں بھی لگی لیکن ایک موقع ہے کہ کوئی آدمی ہمیں پانی پیش کر دیتا ہے یا ہمیں کھانا کھلا دیتا ہے یا ہماری کسی اور وجہ سے فیور کر دیتا ہے، یا چھوٹی موٹی جیسے بسوں میں سفر ہی کرتے ہیں، ہم کھڑے ہیں کسی دوسرے نے ہمیں آفر کر دی بیٹھنے کی، یا ہم کہیں جا رہے دوسرے نے ہمیں جو ہے نا وہ اپنا یعنی ہمیں لفٹ دے دی اور ہمیں ڈراپ کر دیا کسی دوسری جگہ، اور اس طرح کی چھوٹی بڑی بیسیوں یعنی ہماری زندگی میں چیزیں آتی ہیں، گلی محلے کے اندر، گھر کے اندر، گھر سے باہر، رشتہ داروں میں، شادی غمی کے موقع پہ ہماری فیور کرنے والے بہت ہوتے ہیں. ہم بیمار ہوئے، ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہوا، 10 آدمی ہماری مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں، ہاسپٹل تک پہنچاتے ہیں، ہمیں وہاں ہماری کیئر کرتے ہیں، کوئی چیز لے جانے کے لیے ہماری مدد کر دیتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جہاں پر کسی کی طرف سے کوئی فیور ہے، کوئی مدد ہے، کوئی احسان ہے، تو وہاں پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارے دین میں مطلوب اور پسندیدہ خصائل میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ہی پیارا ایک کانسیپٹ آج ایک اور ملا، ایک اور جہت ملی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ہم شکر ادا کریں، اولیاء کرام کا شکر ادا کریں. عموماً جو اس طرف توجہ نہیں ہوتی، عموماً جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ذات مبارکہ ہے، جی اب اگر یعنی ان کی ذات مبارکہ جن کی وجہ سے ہمارے عقیدے کا تحفظ ہے، ہمیں فقہ کے مسائل اعلیٰ ترین درجے کی تحقیق کی صورت میں ملے، ہمارے عقائد کا تحفظ ہوا، ہمارے عشق و محبت کا تحفظ ہوا، ہمارے دلوں کے اندر عشق و محبت جو ہے وہ پیدا ہوا، بڑا. تو اب ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہم کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہم شکریہ ادا کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کا چرچا کریں گے. بلکہ حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب ہمارے حق میں جو چیزیں نعمت ہیں، خواہ وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، وہ امام اعظم کی ذات ہے، یا وہ ہمارے پیر و مرشد کی ذات ہے، ہمارے حق میں جو نعمت ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا جو ہے یہ ایک مطلوب شے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوب بات فرمائی آپ نے.
اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ بھی بنے، تصور بھی بنے، اور ظاہر ہے کہ جب ان بزرگوں کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، ان کا ہم شکر ان معنوں پر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی ہمیں یقیناً برکتیں ملیں گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، توفیق سے، یہ ہمیں ضرور اس کا بدلہ اور انعام عطا فرمائیں گے۔ اپنے پیر و مرشد کا شکر ادا کریں، اپنے بزرگان دین کا شکر ادا کریں، ان کے احسان مند رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل بے شمار دین و دنیا کی بھلائیاں ہمیں عطا ہوں گی۔ بڑا ہی اہم ہے لوگوں کا شکر ادا کرنا بھی۔ لیکن مفتی صاحب، آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ معاشرے پر اگر نظر کرتے ہیں، فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں ملنا جلنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، احسانات بھی ہوتے ہیں، لوگ شکریہ ادا کرتے بھی ہوں گے، لیکن آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے احسان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر کہیں پر کمی کوتاہی بھی ہے تو وہ بھی بیان ہو جائے۔ اصل میں اب یہ ہے کہ ملا جلا سا ماحول نظر آتا ہے، بہت ساری چیزیں مختلف زاویوں میں نظر آتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ احسان فراموشی بھی ہمارے یہاں کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی لوگ بول دیتے ہیں یار اتنا احسان فراموش ہے، میری پوری زندگی کے احسانات کا بدلہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یعنی آگے سے جو کچھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ مفاد پرستی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی مطلب پرستی، خود غرضی، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ تو شکریہ ہم اس چیز میں تو ادا کر دیں گے جہاں ہمارا کچھ جاتا نہ ہو، لیکن جہاں ہماری اپنی غرض ٹکراتی ہے یا ہمارا اپنا مفاد ٹکراتا ہے، ہمارے اپنے مطلب کے اوپر زد آتی ہے، تو وہاں پر پھر شکریہ ادا کرنا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں تربیت کا کچھ سلسلہ موجود ہے کہ ان کے گھروں میں تربیت دی جاتی ہے، تو ان فیملیز کے اندر تو شکریہ ادا کرنے کا مفہوم ہے، لیکن ان سے ہٹ کر اس کے اندر بہت کمی نظر آتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ جزاک اللہ خیرہ، جی تھینک یو، شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ الفاظ سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اب جن فیملیز کے اندر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان کے بچے تو اس کے عادی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کے اسی طرح کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، اور جہاں اس طرح کا نہیں سکھایا جاتا وہاں ان کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ جب کانسیپٹ بچپن کی تربیت کے اندر داخل نہیں ہے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ چیز نہیں آتی۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں شکریہ ادا کرنا یوں کہہ لیں کہ ایک عجیب سی اس کی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو محض انسانی خوبیاں ہوتی ہیں، یعنی قطع نظر اس کے کہ اسلام کا اس کے بارے میں کوئی حکم ہے یا نہیں۔ جیسے کسی کا شکر ادا کرنا مطلقاً ایک خوبی ہے، صحیح، فطری بات ہے، ایک فطری بات ہے نا کہ ہماری عقل عام جو ہے اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ اچھا، ہاں یہ ہے ثواب جو ہے وہ بہرحال اچھی نیت کے اوپر، اسلام کی شرط کے اوپر ہی ہے۔ لیکن ہم جب کسی بھی خوبی کو اپنائیں یا دیکھیں اس میں ہم اسلامی پہلو اس کے ساتھ ضرور جوڑیں، ٹھیک ہے، اسلامی احکام اس کے ساتھ ضرور جوڑیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لبرل اخلاقیات ہیں ان کی جو تفصیلات اور ان کی جو صورتیں ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو اسلامی اخلاقیات ہیں ان کی صورتیں اور ہیں۔ خود یہ شکر کے معاملے میں ہی، شکر کے معاملے میں جو لبرل اخلاقیات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، یعنی ویسٹرن اخلاقیات مختلف ہیں، اسلامی اخلاقیات بالکل مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی انگریز بولے گا نہیں کرنا چاہیے، کوئی کافر بولے گا نہیں کرنا چاہیے، کوئی عیسائی بولے گا نہیں کرنا چاہیے، اب وہ خواہ امریکہ کا ہے یا وہ افریقہ کا ہے یا وہ یورپ کا ہے یا وہ ایشیا کا ہے یا وہ انٹارکٹیکا میں رہنے والا آدمی ہے، یہ کہے گا ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک جنرل سا جملہ تو انہوں نے لے لیا کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جو جب بوڑھے ہو جائے نا تو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دینا چاہیے، صحیح، ان کو ادھر ہی ایڑیاں رگڑتے ہوئے نہیں مرنے دینا چاہیے، اٹھا کے اولڈ ہاؤس کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اگر محض شکریہ کو لیں گے اور اس کو ہر جگہ محض اپنی عقل عام سے جانچنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ وہ ظلم ہوگا۔ یعنی جس نے اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو پہنچایا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت شکریہ ادا کر دیا کہ ان کو بڑی اچھی جگہ پہنچا دیا، اور اب سال کے بعد جو میں جا کے ملاقات کرتا ہوں یہ ایک اور مزید ان کے احسان کا بدلہ ہو گیا کہ یہ بھی ان کا شکریہ ہو گیا، تو اسلام اس کو کبھی بھی شکریہ نہیں کہے گا۔ اسلام اس کو بالکل جدا انداز کے اندر لے گا، جدا تعلیمات دے گا، جدا احکام دے گا۔ وہ یہ فرمائے گا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، یعنی ایک پورے کا پورا چیپٹر اس کو دے دیا، سبحان اللہ، ایک اس کو انسٹرکشنز، اس کو یعنی اس کو جو دا بیسک ٹیچنگز آف اسلام ہے وہ ساری کی ساری اس کو دے دی کہ تم نے یہ کرنا ہے. ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو اف نہیں کہنا، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، نرمی کا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، نرمی کا بازو ان کے سامنے بچھانا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کی خدمت کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہمارا اسلام ہمیں پوری اس کی تعلیمات دے گا کہ شکریہ کیسے ادا کرنا. یہ اسلام کی جامعیت بھی ہے کہ مغرب کی طرح اور لبرل اخلاقیات کی طرح وہ بے روح تعلیم نہیں ہے کہ جس کو ہر بندہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے اختیار کرے، اپنی عقل کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق نہیں، بلکہ اسلام اس کو اس حد تک اس کو ان ڈیٹیل کر دے گا کہ اب اس کے بعد جب اپنی عقل آگے استعمال کریں گے تو وہ ذرا پھر سیدھی چلے گی. یعنی اصل روح جو ہے اس کی وہ اسلام کے مطابق، یعنی محض ایک جملہ کہہ دینا جو ہے نا یہ کافی نہیں ہوتا، اس کی اتنی ڈیٹیل بیان کر دی جائے کہ اب آگے جو اس کے دائرے بنتے ہیں ان میں کون سے دائرے جس کے اندر رہنا ہے، کون سی لمٹس ہیں جن کو کراس نہیں کرنا، تو وہ اسلام پھر اس کی تعلیمات دیتا ہے. یہ اسلام کی جامعیت ہوتی ہے. اچھا، اب جو روٹین کے اندر ہم بات کرتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، ہم نے کہا کہ استاد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی، مغرب بھی یہی کہتا ہے استاد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، اب وہ استاد کا کتنا اچھا شکریہ ادا کرتے ہیں وہاں کے اسکولوں میں جا کے دیکھ لیں. یعنی ان کی نظر میں استاد ایک تنخواہ دار اجیر ہے. صحیح. پیسے لیتا ہے اور وہ ہمیں پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ. لیکن ہمارے یہاں یہ صورت نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کے ساتھ 15 قسم کی تعلیمات ساتھ شامل ہیں. استاد کے آنے پہ کھڑا ہونا ہے، استاد کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے، استاد کے آگے اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے، اس کی نشست کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے، اس کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مشکل ہے تو اس کی مدد کرنی ہے. سوری کہہ کے فارغ نہیں ہو جانا، سوری سر آئی ایم بزی ٹوڈے سو دیٹس وائی آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ فار یو، یہ کہہ کے اس کو سائڈ میں نہیں ہو جانا. تو ہمارے ہاں اس کی ایک پوری اس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے، اس کی تعلیمات اس کی سمجھائی جاتی ہے. تو لبرل اخلاقیات کے طور پہ شکریہ ادا کرنا کہ محض ایک لفظ سوری کا یاد کر لیا اور ایک تھینک یو کا یاد کر لیا اور اس کے بعد فارغ، یہ نہیں. صحیح. شکریہ ادا کرنے میں وہ کہ جس سے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ شکریہ کیا کہ تم اس کی تعظیم کرو گے اس کے احسانات کے بدلے میں اپنے دل کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ. تو آپ زبان سے بھی کریں گے، اعضاء سے بھی کریں گے، دل سے بھی کریں گے. تو ہمارے معاشرے میں جس کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ شکریہ ادا کرنا جہاں پر بھی کسی کی طرف سے ہم پر کوئی احسان ہے وہاں کیا جائے، جزئیات کے اندر کیا جائے اور دل سے وہ شکریہ ادا کیا جائے، کمپلیٹ کانسیپٹ کے طور پر اس کو کیا جائے. تو یوں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ کمی ہے بھی بہرحال، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کچھ شکریہ ادا کرنے کی عادت موجود بھی ہے لیکن جتنی ہونی چاہیے اتنی بہرحال نہیں. ہم غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان تمام چیزوں کے اندر کتنا اپنے آپ کو پرفیکٹ پاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ زندگی بھر مرنے تک جب تک بندہ دنیا کے اندر ہے اپنے اعمال کے اندر، اپنی صفات کے اندر بہتری لاتا رہتا ہے. کہیں پر کمی کمزوری ہو جاتی ہے تو اس پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی طرف ہماری توجہ جائے گی. اور جو مفتی صاحب نے ایک بڑا ہی پیارا کانسیپٹ ہمیں بیان کیا کہ اگر کوئی خوبی ہے، ایک عام خوبی ہے، تب بھی اس کو ہمیں اسلام کے تناظر میں ہی سمجھنا ہے. اور یقیناً اسلام ہی وہ دین ہے اور اسلام ہی وہ مذہب ہے اور اسلام ہی کی وہ تعلیمات ہیں کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد تک کے معاملات کو اصل روح کے ساتھ اور اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اب یہ ہم پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، بندوں کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں ان کا ہم استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر ہماری سوچ اس طرح کی پازیٹیو ہوگی، اپنے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اگر کہیں پر کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی کہ ہم یہ جو شکر ادا کر رہے ہیں یہ رسماً ادا کر رہے ہیں، فقط ایک لفظ ہے کہ کہتے وقت ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، زبان سے نکل گیا، بعد میں جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، یا پھر ہم کسی کا شکر ادا کر رہے ہیں، احسان مند ہیں ہم تو تہہ دل کے ساتھ ہیں، تمام تر اس کے اسلامی تقاضوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے اور پورے تمام تر اسلامی تقاضوں کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب اگر کچھ میسیجز کا جواب دینا چاہیں تو ایک میسج تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ صحیح.
فرض ہوگا تو لازمی بات ہے ہر بندہ کہے گا نہیں بھی ادا کرنا ہی کرنا ہے، واجب ہوگا تو بھی کوشش کریں، سنت ہوگا تو یہ ہے کہ چلے اس کو سنت کے مرتبے میں لے کر ہی عمل کریں گے، چھوٹ جائے تو چلو اتنا وہ نہیں ہوگا کہ یار گناہ گاری ہو گئے۔ تو دیکھیں اس میں درجات، یہ سارے درجات موجود ہیں، تینوں یعنی طرح فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، سارے درجات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی ہے۔ اچھا، اب اس اعتبار سے اگر لیں گے تو 5 نمازوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا تو فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو وطر ہے اس کے ذریعے شکر ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا، یہ اس کے شکرانہ ہے، یہ فرض ہے، اور قربانی کرنا یہ بھی اللہ نے ہمیں مال دیا، یہ اس کا شکرانہ ہے، تو یہ جو ہے وہ واجب کے اندر آ گیا۔ صدقہ فطر ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اس زندگی کا شکرانہ ہے، یہ واجب کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یوں سب درجات موجود ہیں۔ ہاں، فرض کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے، ایک ہے نفس اعتقاد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اعتقاد رکھنا کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، صحیح صحیح، یہ وہ ہے، یہ فرض کے درجے کے اندر ہے، اور یہ عموماً ہر مسلمان کو ہی حاصل ہے۔ اس سے کسی کے ذہن میں کوئی موجود نہ ہو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن اگر پوچھا جائے تھوڑی سی توجہ دی جائے تو ہر بندہ یہی کہے گا۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اعتقاد کے اعتبار سے تو ہر مسلمان ہی اس کو ماننے والا ہے اور اس کو اعتقاد رکھنے والا ہے، یہ فرض ادا کرنے والا۔ بقیہ جو عبادتیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پہ ہم پر لازم ہے، تو ان کا جیسے جیسے درجہ ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کا حکم بھی ہو جائے گا، اور سنت کے اندر اس کا داخل ہونا بھی بڑا واضح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رات کو نوافل پڑھنا اور اس کے اوپر یہ فرمانا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، یہ شکر ادا کرنے کی صورت ہے، تو یہ سنت کے اندر آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، سونے کے بعد اٹھنے کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، یہ جتنی دعائیں جو شکر کے مفہوم پر مشتمل ہیں اور وہاں پر وہ شکر ادا کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری صورت سنت کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ تو لہذا شکر جو ہے وہ فرض، واجب اور سنت تینوں درجوں کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور میسج ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جشن آزادی جیسے گزرا ہے تو آزادی کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ تو آزادی کا شکر ادا کرنا جو ہے اب تو ہو گیا، جو جس نے کرنا تھا، اگلے سال کیسے کرنا چاہیے یا یعنی ڈیورنگ دا ایئر کیسے کرنا چاہیے؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک مکان بنایا، اب اس مکان بنانے کا ہم نے جشن منایا، مکان بنا لیا، اس کے شکر ادا کرنے کا یعنی اس مکان کے شکریہ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگلے دن سے اس کی کھڑکیاں توڑنا شروع کر دیں، اگلے دن سے اس کے پردے نوچنا شروع کر دیں، اگلے دن سے اس کے سامان کا ملیا میٹ کرنا شروع کر دیں، اگلے دن سے اس کا فرش اکھیڑنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا فرمایا، اس کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بہت جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو سنواریں، اس کی حفاظت کریں، اس کے اندر جو بھی خیر و خوبی ہم بڑھا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش کریں، نہ یہ کہ اگلے دن سے دوبارہ وہی کرپشن ہو، وہی لوٹ مار ہو، وہی چور بازاری ہو، وہی ملاوٹ ہو، وہی لوگوں کی قتل و غارت گری ہو، وہی لوگوں کو لوٹنا کھسوٹنا ہو، یہ والا طریقہ نہ اختیار کیا جائے۔ یہ شکر نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی ناشکری کی صورت ہے۔ اور بقیہ یہ ہے کہ بہرحال اپنے ملک کی بہتری کے لیے حتی الامکان جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، صرف ایک دن جشن منا کے فارغ نہیں ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کنٹینیو رکھنا چاہیے اس کو۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی۔ مفتی صاحب، اتنا سارا شکر کا موضوع بیان ہوا، اہمیت بیان ہوئی، شکر ادا کرنا چاہیے، تو اب جو احسان کسی پر کر رہا ہے تو کیا اس کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ میں جس پر احسان کر رہا ہوں تو وہ میرا شکریہ بھی ادا کرے؟ ہاں، یعنی محسن احسان کرنے والا جو ہے وہ توقع رکھے دوسرے سے کہ میں نے جس پر احسان کیا تو میرا تھوڑا سا شکریہ تو ادا کرے۔ دیکھیں، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، یعنی اسلامی تعلیمات میں یہ نہیں۔ جس پر احسان ہوا اسے تو ہمارے دین نے حکم دیا کہ تم اس بندے کا شکریہ ادا کرو، لیکن جس نے دوسرے پر احسان کیا ہے اسے یہ حکم ہے کہ تم احسان کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، تو اس کا احسان اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرے کا بھلا کرنا نیکی ہے، تو یہ دوسرے کا بھلا کرنا اللہ کی خاطر ہو، اس بندے سے معاوضہ طلب کرنے کی صورت نہ ہو، یہ بہت ساری صورتوں میں بڑا سخت ممنوع ہے، بلکہ اس بھلائی اور نیکی کرنے کے ثواب کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ یہ فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ و خیرات کو برباد نہ کرو. کیسے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کے. دوسرے پہ احسان جتاتے پھرنا، یار میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا، تم اتنی مشکل میں تھے. اب یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ یہ اس سے وہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اب جھکا رہے، شکریہ ادا کرتا رہے، ہمیں جھک کر ملے اور جناب ہمیں سلام کرے آتے جاتے. یہ اسی طرح کے کانسیپٹ کے اندر یہ باتیں آدمی کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس انداز میں دوسرے پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ و خیرات کو برباد نہ کرو. تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے ہاں یہ رجحان نہیں ہے، یا ہمارے ہاں اس رویے کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کسی پر احسان کریں تو آگے سے اسے توقع رکھیں کہ وہ ہمیں ہمارا شکریہ ادا کرے یا ہمیں بدلہ دے. اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ آخرت کا خوف رکھنے والوں کا تذکرہ ہے وہاں پر. تو وہاں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ آخرت سے ڈرنے والے یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. کس کو؟ مسکینن و یتیمن و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، ان کو کھانا کھلاتے. اور اس کے بعد ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں جنہیں کھانا کھلایا، جن پر احسان کیا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. یعنی انما جو کلمہ ہے عربی کا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حصر کے لیے ہوتا ہے کہ صرف اس لیے ہم تمہیں کھلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں. کتنی صراحت یعنی ہے. الفاظ آپ دیکھیں کیا فرمائے گئے، وضاحت سے فرما دیا کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. اس کے بعد آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا تو ہم پر بھی بدلے کے اندر کچھ کرو، اور نہ ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں. تو ہمیں جو حکم ہے کسی کی مدد کرنے کا، اب غریب ہے اس کی مدد کی، پیاسا ہے اس کو پانی پلا دیا، بھوکا اس کو کھانا کھلا دیا، کپڑے کسی کے پاس نہیں اسے کپڑے پہنا دیے، مکان کسی کا نہیں تھا اس کو مکان دلا دیا، کسی نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی اس کو جہیز دلا دیا، اس کی شادی کا انتظام کر دیا، بیمار ہے دوائی کے پیسے نہیں ہے دوائی کے پیسے دے دیے، ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے اس کو فیس ادا کر دی. یوں کسی کے بچے کے پاس اسکول کی فیس ادا کرنے کی جو ہے نا وہ نہیں ہے ہمت، اس کے اسکول کی فیس ادا کر دی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں. اچھا، اسی طرح پھر وہ فیور کے جن میں ہم پیسہ نہیں خرچ کرتے، ہم کسی کی سفارش کر دیتے ہیں، کسی کی سفارش کی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہوں، ان تمام چیزوں کے اندر ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا مطمح نظر جو ہے وہ ہونا چاہیے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرنا. اور یہ وصف جو تھا یہی ہمارے اکابرین میں، ہمارے بزرگان دین میں، سلف صالحین میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر موجود تھا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غلام خرید کے آزاد کرتے تھے تو اس وقت کسی نے یہ بات کی کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے نا ان غلاموں کا کوئی احسان تھا ابو بکر صدیق پہ، تو یہ اس کے بدلے میں غلاموں کو خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑے متقی کو، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑے متقی کو. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ مال پاک ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا بھی اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان رب اعلیٰ کی رضا کی تلاش میں کرتے ہیں. وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اللہ ان سے راضی بھی ہو جائے گا. تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے صراحت سے فرما دیا کہ کسی احسان کا بدلہ نہیں ہے، کہ انہوں نے چونکہ احسان کیا تھا لہذا یہ ان سے کوئی توقع کے اعتبار سے ہے. ہاں اگر کسی نے احسان کیا ہوتا اور بدلے میں احسان کرنا وہ پسندیدہ ہی تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک تھا وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر تھا. تو لہذا یہ کہنا کہ ہم کسی پر احسان کریں تو اب ہم اس سے توقع رکھیں یار ہمیں وہ بدلہ بھی دے، شکریہ بھی ادا کرے، معاوضہ دے ہمیں، تو یہ پھر احسان کرنا نہیں کہلائے گا. یہ عوض معاوضہ ہو جائے گا کہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ کوئی شے دی تھی تو بدلے میں اس نے ہمیں کوئی شے ہمیں دے دی ہے. کو بھی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اپنی ذات کی حد تک سوچے گا کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے
اور جہاں تک ہو سکے کسی کوئی موقع ہے تو میں بھی اس کا بدلہ چکا دوں، لیکن جس نے احسان کیا ہے بہرحال وہ اس کی توقع نہ رکھا کرے۔ صحیح، بڑی پیاری اور بڑی اہم بات ہے کہ ہم بعض اوقات عمل کر کے پھر اس کو ضائع کر ڈالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں۔ مفتی صاحب ٹائم بڑا مختصر ہے، ایک بڑی ہی اہم جو صورت ہے سوال کی وہ یہ کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو یا ہم ادا کرتے ہیں تو عموماً الحمدللہ کہہ دیا جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیا یہی صورت ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بڑا مفصل جواب ہے اس کا، اس کے لیے تو 15-20 منٹ چاہیے اس کے جواب کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بار بار میں نے عرض کیا نا کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے بدلے میں اس کی تعظیم کرنا، اور وہ تعظیم یا دل سے کی جائے یا اعضاء کے ذریعے کی جائے اور یا زبان سے کی جائے۔ اب یہ جو زبان سے الحمدللہ کہنا ہے، زبان سے الحمدللہ کہنا یہ شکر ہے لیکن زبان کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو اعضاء کے ذریعے جو شکر ادا کرنا ہے اور دل کے ذریعے جو شکر ادا کرنا ہے یہ صورتیں باقی ہیں، تو لہذا ہر ایک کی اپنا ایک وہ طریقہ کار بنے گا۔ زبان کا شکریہ ادا کرنے کی یہ صورتیں ہیں، اعضاء کی یہ صورتیں ہیں، دل کی یہ صورتیں بنتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ کسی اور سلسلے کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ تو بڑا ہی اہم ہے، یعنی شکر کی اہمیت جب ذہن میں اجاگر ہو گئی تو اب شکر ادا کرنا کیسے ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو نیکسٹ سلسلے میں شامل کریں گے۔ بڑا ہی پیارا آج کا موضوع، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسوں کی صحبت اختیار کیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے المدینۃ العلمیہ کی کوئی کتاب بھی اس موضوع پر ہے، اگر وہ اس کا مطالعہ بھی کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ کافی معلومات مل جائیں گی اس حوالے سے۔ انشاءاللہ عز و جل بڑی ہی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کیجئے اور مطالعے میں لائیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی وہ آپ کو کتاب مل جائے گی، سرچ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور پائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس کی توفیق کے بھی طلبگار ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل تو ہی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تیری ہر نعمت کا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے ویسا ہی ادا کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اتنی پیاری اور خوبصورت اسلامی تعلیمات سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دل میں شکر ادا کرنے کا جذبہ بھی ضرور بیدار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔